بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد. العلم تمہید. قلنا ان اللہ تعالی خلق الانسان مفطورا على التفقیر مستعدا لتحصیل المعارف بما اعطی من قوة عاقلة مفکرة یمتاز بها عن العجمات. سابقہ مباحثے میں ہم نے منطق کی تعریف کی تشریح کچھ آپ کے سامنے پیش کی. آج العلم کس کو کہتے ہیں، العلم کیا ہے، اس کی شرح آپ کے سامنے پیش کریں گے. دیکھیں، العلم اس کی لغوی معنی کسی چیز کے تہ تک پہنچنے کو علم کہتے ہیں. لغوی معنی کسی چیز کے تہ تک پہنچنا علم ہے. ٹھیک ہے. اصطلاح میں بہت ساری اصطلاحیں پیش کی گئی ہیں. یہاں بھی ایک اصطلاح ہے لیکن وہ آگے بیان کریں گے، وہ ابھی اس کو ذکر نہیں کرتے. اس میں آپ کو تھوڑا کچھ چیز اس میں بتائیں گے. کیا وجہ ہے کہ مرحوم مظفر نے علم کی تعریف کو مقدم کر کے بیان کیا ہے؟ کیا وجہ ہے، یا علماء حضرات کیوں اس کو ذکر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ ہم نے آگے چل کے علم کی تفصیل دینی ہے. جیسے صاحب حاشیہ، بعض بزرگان منطقی حضرات نے منطق کی تعریف کرنے کے بعد کیا ہے، العلم ضروری و نظری. ٹھیک ہے، العلم ضروری و نظری. علم ضروری ہوتا ہے اور نظری ہوتا ہے، دو قسم میں. العلم خود کسے کہتے ہیں یہ بیان نہیں کیا گیا. اسی لیے علماء حضرات، علماء منطق علم کی تعریف مقدمتاً طالب علم کے ذہن میں راسخ کرتے ہیں، منطبق کرتے ہیں، تاکہ آگے چل کے پتہ چل جائے کہ کون سا علم ہے جو ضروری اور نظری کی طرف تقسیم ہوتا ہے. آپ کچھ فرما رہے تھے شیخ اویس. تصور تصدیق نظری اور ضروری پہلے، تصور اور تصدیق بعد میں ہے. ٹھیک، پہلے تصور تصدیق کی انشاءاللہ. صحیح. اچھا، تو اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم جس علم کی تعریف سے بحث کرنے والے ہیں اس علم کی بنیادی دو قسمیں ہیں. ایک مرتبہ علم آپ کسی چیز سے متاثر ہو کے آپ کو اس چیز کا علم حاصل ہوتا ہے. توجہ فرمائیے گا. کسی چیز سے متاثر ہو کے، متاثر یعنی آپ نے اس کا اثر قبول کیا ہے، پھر وہ اثر جو آپ نے قبول کیا ہے وہ ایک مرتبہ حواس ظاہریہ کے ذریعے ہے، ایک مرتبہ حواس باطنیہ کے ذریعے ہے. تو وہ علم جس کو آپ نے حاصل کیا ہے متاثر ہو کے آپ نے قبول کیا ہے، اس علم کو کہتے ہیں العلم الانفعالی. توجہ فرما رہے ہیں؟ جی. کیا کہتے ہیں اس علم کو؟ العلم الانفعالی. اس کی تعریف کیا ہے؟
هو العلم الذي يحصل من الغیر متأثرا، وہ علم جو کسی غیر سے متأثر ہو کے، اب غیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ فقط عالم کو ہی ذہن میں لائیں، متأثر یعنی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کسی غیر کی چیز، غیر چیز سے متاثر ہو کہ آپ نے وہ علم حاصل کیا ہے، یہ علم انفعالی ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ کو علم حاصل ہوتا ہے لیکن کسی سے متاثر ہو کے نہیں، بلکہ وہ علم آپ کا ذاتی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں العلم الفعلی، وهو ما لا يحصل من الغیر متاثرا بل هو ذاتی۔ توجہ فرما رہے ہیں میرے مولانا؟ ایک دفعہ علم آپ کسی سے متاثر ہو کے حاصل کرتے ہیں، ایک مرتبہ آپ کسی سے متاثر نہ ہو کر اس کو حاصل کرتے ہیں۔ جو علم آپ کو متاثر ہو کے حاصل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انفعالی، اور ایک مرتبہ جو آپ کو متاثر نہ ہو کے آپ کو علم حاصل ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ علم فعلی، ذاتی، جیسے بھوک کا علم، پیاس کا علم، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک مرتبہ علم کی یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ ایک مرتبہ علم تقسیم ہوتا ہے حصولی کی طرف اور حضوری کی طرف، توجہ فرمائیے گا اس عبارت پہ۔ ایک مرتبہ آپ علم آپ کو ہوتا ہے حصولاً، ایک مرتبہ آپ کو علم ہوتا ہے حضوراً، ایک مرتبہ آپ کا علم حصولی ہوتا ہے، ایک مرتبہ آپ کا علم حضوری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں، اسی وجہ اس کے بعد ہی آپ کو تعریف علم میں جو اشکالات آئیں گے اس کو توجہ دینی پڑے گی آپ کو۔ اگر یہ بات آپ نے نہیں سمجھی یہاں پہ تو وہاں پہ وہ چیز سمجھ میں آپ کو نہیں آئے گی، صحیح ہے؟ وہاں پتہ چلے گا کہ کیوں علماء منطق نے ایک مرتبہ علم کی تعریف کی ہے حصول صورت الشیء، کیوں ایک مرتبہ تعریف کی ہے الصورت حاصلہ عند الذہن، کیوں ایک مرتبہ تعریف کی ہے حضور صورت الشیء عند العقل، یہ تعریفیں کیوں مختلف ہیں؟ واضح ہے؟ ٹھیک، علم حصولی کسے کہتے ہیں؟ توجہ فرمائیے گا۔ علم حصولی اور علم حضوری کے درمیان 3 فرق ہیں۔ پہلا فرق، علم حصولی وہ صورتیں جو عالم کے پاس موجود ہوں انہیں پیش کرتا ہے، توجہ فرمائی آپ نے؟ عالم کے پاس جس معلومات کی صورت موجود ہے اس کی صورت پیش کرتا ہے، جبکہ حضوری کیا ہے؟ یعنی خود صورت الشیء نہیں، صورت المعلوم نہیں، بلکہ وہ خود معلوم چیز عالم کے پاس پیش ہوتی ہے، معلوم چیز، صورت المعلوم نہیں، معلوم چیز۔ دوسرا فرق، علم حصولی کے ذریعے حاصل ہونے والی معلومات اس کا وجود علمی ہوتا ہے، عینی نہیں، اس کا وجود کیا ہوتا ہے؟ علمی ہوتا ہے، عینی وجود نہیں، اس کا علم فی ذہن ہوتا ہے، فی الخارج، جبکہ وہ معلومات جو حضوری
طریقے سے آپ کو حاصل ہوئی، اس کا وجود جو ہے وہ وجود علمی خود عین اس چیز کا علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ اس چیز کا فقط آپ نے علم حاصل کیا ہے، عین الشے نہیں. ایک مرتبہ عین الشے دیکھی، حاضر ہوئی آپ کے سامنے، اس کے بعد آپ کو اس کا علم ہوا. یہ حضوری ہے. واضح ہو رہی ہے بات؟ تیسرا فرق، حصولی علم تصور اور تصدیق کی طرف تقسیم ہو سکتا ہے، حضوری علم تصور اور تصدیق کے طرف تقسیم نہیں ہو سکتا. اور یہ تینوں فرق آپ کی کتاب کے حاشیے میں علامہ مرحوم محمد رضا مظفر نے آپ کے لیے لکھ دی ہیں، آپ کے لیے واضح کر دی ہیں یہ چیزیں. ٹھیک، اب جب آپ ان تین فرقوں کو ملاحظہ فرمائیں گے، آپ کے ذہن میں یہ تین فروق آ جائیں گے، تب آپ یہ فیصلہ کر پائیں گے کہ انسان کا علم حصولی ہے یا حضوری ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کا علم کیا ہے؟ حصولی ہے. توجہ فرمائیے گا. ابھی علم کیا ہے انسان کا؟ حصولی ہے. اور حضوری علم فقط خدا کی ذات کے پاس ہے. واضح ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم حضوری ہے وہ ایک مرتبہ تصور، ایک مرتبہ تصدیق، ایک مرتبہ یوں حاصل ہوا، ایک مرتبہ یوں حاصل ہوا، یہ نہیں ہے. وہ جو فرما لیا آپ نے. اچھا، ہم نے جو پہلی تقسیم کی، کون سی؟ کہ علم ایک مرتبہ انفعالی ہوتا ہے، ایک مرتبہ فعلی ہوتا ہے، وہ حصولی کی تقسیم ہے، حضوری کی نہیں. جو انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، جو وہ حاصل کرتا ہے، ایک مرتبہ متاثر ہو کے، ایک مرتبہ غیر متاثر. اور اللہ کی ذات وہ ہے جو نہ اثر اٹھاتی ہے نہ اثر کسی کا قبول کرتی ہے. جو فرما لیا آپ نے. اچھا، صحیح. مرحوم مظفر نے، توجہ فرمائیے گا، جو ابھی مراحل ابھی ذکر کرنے ہیں علم کے، وہ مراحل علم حصولی الانفعالی کے ہیں، نہ کہ فعلی کے. علم حصولی الانفعالی کے مراحل ذکر کرنے والے ہیں ابھی. جو فرما لیا آپ نے. اور لفظ انفعال انہوں نے ذکر کیا ہے عبارت میں. اس لیے مرحوم مظفر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو فطرتاً تفکیر پر خلق کیا ہے اور اس کو یہ قوت بخشی ہے کہ وہ معارف کو اس قوت مفکرہ، قوت عاقلہ کے ذریعے حاصل کرے، تاکہ وہ دوسرے حیوانات سے، دوسری موجودات سے امتیاز حاصل کرے، ممتاز بنے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل کی نعمت دی ہے، عقل کی نعمت دی ہے. اچھا، اب کس طرح ہم اس قوت عاقلہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے انسان کے لیے، کیسے اس قوت کی وجہ سے ہم دوسرے حیوانات اور دوسری موجودات سے ممتاز بنتے ہیں. اسی لیے انہوں نے شروع کیا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی ذات
ہر فکر سے، ہر فکر یعنی توجہ فرمائیے گا، ہر فکر یعنی ہر وہ چیز جس کا انسان نے اعتقاد رکھنا ہے، حاصل کرنا ہے، فکر بنا کے جوڑ کے کوئی چیز کرنی ہے، ہر اس فکر سے خالی ہوتا ہے۔ اس کے پاس صرف یہ فکر کی قوت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ اس پر کیا دلیل ہے؟ قرآن کریم کی واضح آیت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتحقیق آپ کو آپ کے مادر گرامی کے شکم سے اس حالت میں نکالا ہے کہ آپ کو کسی چیز کا علم نہیں تھا، پھر اللہ نے آپ کو قوت سامعہ بخشی، قوت باصرہ بخشی، اور آپ کو دل عطا کیا تاکہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں، اس کا صحیح استعمال کریں۔ توجہ فرمائیے آپ نے، ٹھیک۔ پھر جب انسان آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے تو وہ چیزوں کو پہچاننا شروع کرتا ہے، اثر لینا، جیسے ہم نے کہا انفعالی یعنی کسی چیز کا اثر قبول کرنا۔ آہستہ آہستہ جو وہ انسان بڑا ہوتا ہے تو وہ اثر قبول کرنا شروع کرتا ہے، کچھ چیزیں دیکھتا ہے، کچھ چیزیں سنتا ہے، کچھ چیزیں چکھتا ہے، کچھ چیزیں سونگھتا ہے، اور کچھ چیزیں محسوس کرتا ہے، لمس کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر بچے کو آگ کی طرف ایک دفعہ ایسے ڈالے ہاتھ اور اس کو گرم لگے، اس کو جلائے تو ہاتھ پیچھے کر لگا، پھر آپ اس کے سامنے دوبارہ آگ رکھیں گے تو اس کا ذہن اس کو کیا بتائے گا؟ اس کے علم حسی کے مطابق کہ پہلے آپ نے اس پہ ہاتھ رکھا تو آپ کا ہاتھ جل گیا تھا، خبردار دوبارہ اس کے قریب جاؤ گے تو پھر آپ کا ہاتھ جلے گا۔ ٹھیک ہے، یا ایک بچے کو آپ کوئی میٹھی چیز ایک مرتبہ کھلا دیں، پھر جب بھی وہ چیز دیکھے گا کہے گا یہ وہی میٹھی چیز ہے، چاکلیٹ ہے، کھانا چاہیے۔ واضح؟ توجہ فرمائیے آپ نے؟ جی۔ اسی طرح آپ تجربے کر سکتے ہیں بچوں پہ، شروع کریں، بچے پہ تجربہ کرنا شروع کریں، سائنسدان بنیں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ یہ علم کے درجات میں سے پہلا درجہ ہے انسان کا۔ انسان علم انہی حواس کے ساتھ حاصل کرتا ہے۔ یہ عبارت پڑھیں، پھر یہاں پہ ایک چیز ہے وہ آپ کو ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ العلم تمہید قلنا ان اللہ تعالی ان اللہ تعالی خلق الانسان مفطورا علی التفکیر۔ ہم نے یہ پہلے بھی کہا آپ کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو فطرتاً فکر پہ خلق کیا ہے، مستعداً لتحصیل معارف، اور اس کو یہ قوت بخشی ہے کہ وہ معارف کو حاصل کر سکے۔ کس چیز کے ذریعے؟ بما، اس چیز کے ذریعے اعطیہ جو اس کو عطا کی گئی ہے، من قوت عاقلۃ مفکرہ۔ وہ کون سی قوت ہے جس کے ذریعے وہ معارف کو حاصل کر سکے؟ وہ ایک قوت عاقلہ اور مفکرہ ہے، یمتاز بہا، جس قوت کی وجہ سے انسان ممتاز ہوتا ہے عن العجماوات، دوسری عجماوات سے۔ عجماوات یعنی وہ جو بہائم ہیں، جو جانور ہیں، دوسرے حیوانات ہیں، اس سے ممتاز بنتا ہے۔ ولا باس ببیان موطن ھذا الامتیاز، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اس امتیاز کے معیار کو بیان کریں، من اقسام العلم الذي نبحث عنہ، علم کو تقسیم کرتے ہوئے جس کے ہم آگے چل کے ابھی بحث کریں گے۔ مقدمتاً، کس چیز کے لیے مقدمہ بناتے ہیں؟ مقدمتاً لتعریف العلم، علم کی تعریف کرنے سے پہلے مقدمتاً ہم یہ چیز بیان کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے۔ ولبیان علاقۃ المنطق به، اور یہ بھی بیان کریں گے کہ کیسے منطق کا اس عقل کے ساتھ تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، فنقول، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اذا ولد الانسان یولد وهو خالی النفس من کل فکرت وعلم فعلی، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی ذات ہر فکر سے، حتیٰ علم فعلی سے بھی کیا ہوتی ہے؟ وہ خالی ہوتی ہے۔ علم فعلی میں نے آپ کو بتایا کہ ہر وہ علم جو کسی سے اثر حاصل کر کے حاصل نہ کیا جائے،
ہے علمی، لیکن وہ انفعال ذاتی ہے، انفعال بالغیر نہیں۔ وہ کیا ہے، عفواً میں نے انفعال کہہ دیا آپ کو، وہ اس کا علم فعلی ہے، انفعالی نہیں ہوتا۔ سوا ہاتھ الاستعداد الفطری، سوائے اس کے پاس یہ فطری استعداد، یہ فطری قوت، یعنی کون سی، یعنی فکر والی، تفکیر والی صرف ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ فَإِذَا نَشَأَ، اب جیسے اس کے نشو و نما ہوتی ہے، وہ بڑھتا ہے یعنی آہستہ آہستہ اس کی عمر بڑھتی ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے۔ وہ اصبح ینظر، جب دیکھنا شروع کرتا ہے، وہ یسمع، سننا شروع کرتا ہے، وہ یذوق، وہ یشم، وہ یلمس، چکھنا شروع کرتا ہے، سونگنا شروع کرتا ہے، چھونا شروع کرتا ہے۔ نراہو، ہم اسی انسان کو دیکھتے ہیں، یحس بما حولہ من الاشیاء، کہ وہ محسوس کرنا شروع کرتا ہے ان چیزوں کو جو اس کے آس پاس ہیں، ان چیزوں کو محسوس کرنا شروع کرتا ہے۔ وَيَتَأَثَّرُ بِهَا التَّأَثُّرُ الْمُنَاسِب، دیکھیں توجہ فرمائیے، اور اس سے ایک مناسب اثر کو قبول کرتا ہے۔ فَتَنْفَعِلُ نَفْسَهُ بِهَا، اور اپنی ذات کو ان چیزوں سے کیا کرتا ہے، متاثر کرتا ہے، اس کا اثر قبول کرتا ہے۔ یعنی کب آیا اس کو علم انفعالی، توجہ فرمائی آپ نے۔ فَنَعْرِفُ أَنَّ نَفْسَهُ الَّتِي كَانَتْ خَالِيَّةً أَصْبَحَتْ مَشْغُولَةً بِحَالَةٍ جَدِيدَةٍ نُسَمِّيهَا الْعِلْم، ہم نے یہاں سے یہ جانا کہ وہ انسان کی ذات، وہ وجود جو کچھ دیر پہلے خالی تھی ہر چیز سے، اب اس کے اندر کچھ مشغولات آنا شروع ہو گئے، اس کے احساسات نے کام کرنا شروع کیے، اور اس کے اب حالت تھوڑی سی جدید ہو گئی، جس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ابھی اس نے کسب کرنا، اثر قبول کرنا شروع کیا ہے، یعنی ابھی اس کو علم آنے لگا ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے۔ وہی العلم الحسی، لیکن وہ علم کون سا ہوتا ہے، علم حسی، الذی هو لیس، الذی هو لیس، جو علم حسی نہیں ہے مگر اس کے کہ الا حس نفس الاشیاء، نفس حس النفس بالاشیاء التي تنال الحواس الخمسہ، کہ وہ نفس، اس کی ذات اشیاء کو محسوس کرے، لیکن وہ محسوس کس چیز کے ذریعے، تنال الحس الحواس الخمسہ، جو اس کی ذات حاصل کرتی ہے حواس خمسہ کے ذریعے۔ کون سے حواس خمسہ، جو ظاہریہ ہیں، الحواس الخمسہ الظاہریہ، یہاں پہ قید لگائیں آپ، باصرہ، السامعہ، سامعہ، الشامہ، الذائقہ، اللامسہ، یہ 5 ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں 5 اور حواس ہیں جو حواس باطنی ہیں۔ کون سے حواس باطنی ہیں وہ، توجہ فرمائیے گا۔ حص مشترک 1، قوت خیال 2، قوت واہمہ 3، قوت حافظہ 4، قوت متخیلہ یا قوت متصرفہ 5۔ ٹھیک ہے۔ وَهَذَا اول درجات العلم، اور یہی علم کے درجات میں سے پہلا درجہ ہے، علم حسی پہلا درجہ ہے۔ وَهُوَ رَأْسُ الْمَالِ لِجَمِيعِ الْعُلُومِ، اور تمام علوم جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا رأس مال یہی ہے، یعنی آپ ہر علم کو ان 5 حواس کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ التی یحصل علیہ الانسان، وہ علوم جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں، وہ یشارکہ فیہ، اور انسان کے ساتھ شریک ہے، فیہ یعنی فی علم الحسی، اس علم حسی میں سائر الحیوانات، تمام حیوانات جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ بل بعض الحیوانات اقوا فی بعض الحواس من الانسان، بعض حیوانات زیادہ قوی ہوتے ہیں انسانوں کی بنسبت حواس کے اعتبار سے۔ کس کی قوت شامعہ تیز ہوتی ہے، کس کی قوت سامعہ تیز ہوتی ہے، کس کی قوت باصرہ تیز ہوتی ہے حیوانات میں سے، لیکن اللہ نے سب چیزیں انسان کو دے دی ہیں۔ التی لہا جمیع ھذہ الحواس، وہ حیوانات جن کے پاس یہ تمام حواس ہیں، 5 حواس ہیں، یہ نہیں کہ یہ 5 حواس صرف ہم انسان کے پاس ہیں، تمام حیوانات کے پاس ہیں۔ اور بعض یا سارے نہیں ہیں تو کچھ ہیں، جیسے چیونٹی ہے، اس کے پاس کان ہے تو وہ سنتی نہیں، وہ محسوس کرتی ہے۔ اسی طرح بعض حیوانات ہیں وہاں سے، جیسے ہم کس سے سونگتے ہیں، ناک سے سونگتے ہیں، مچھلی کہاں سے سانس لیتی ہے،
ٹھیک ہے، تو ہر ایک کا وہ ایک الگ اللہ نے وجود بنایا ہے۔ یہاں پر جو بات کرنے مقصود تھا، جو جس کے لیے میں نے آپ کو روکا، وہ یہ ہے کہ وہ رأس المال لجمیع العلوم، یہ جو عبارت منو مظفر نے پیش کی ہے نا، یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جو بھی علم آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو قوت باصرہ، قوت سامعہ، ان چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، جس بالخصوص علم کلام ہے۔ علم کلام آپ سامعہ اور باصرہ حواس کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ پڑھیں گے، آپ سنیں گے، آپ پھر آگے بولیں گے، اس کے ذریعے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے۔ تو ہر علم حاصل کرنے کے لیے یہ حواس خمسہ ضروری ہوتے ہیں۔ جیسے کچھ علوم ہیں جن کا تعلق قوت شامہ کے ذریعے ہے، کچھ علوم ہیں جن کا تعلق قوت لامسہ کے ذریعے، جیسے فزکس ہے۔ فزکس یعنی وہ ایک مٹیریل، ایک طبعی علم ہوتا ہے، وہ بتاتی ہے کون سی چیز سخت ہے، کون سی چیز نرم ہے، کون سی چیز پانی والی ہے، کون سی چیز گیس ہے، کیا ہے، کیسے ہے۔ کیمسٹری ہے، اس کا اپنا ایک علم ہے، علم کیمیا کا۔ بایولوجی ہے، بایولوجی میں ایک مرتبہ آپ کو پودوں کا علم ہے، ایک مرتبہ آپ کو انسانوں کا علم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرحوم مظفر نے کہا کہ حیوانات تمام کے تمام اس حواس خمسہ میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، لیکن بعض منطقی حضرات اور بعض فلاسفہ حضرات قائل ہیں کہ کچھ نباتات، اشجار یا کچھ پودے بھی ہمارے ساتھ ان چیزوں میں حاصل ہیں۔ کچھ پودے ایسے ہیں جن میں قوت سامعہ پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ پودے یا کچھ ایسی چیزیں جب آپ ان کو مس کریں گے تو وہ جو سے مرجھا جائیں گے ایک مرتبہ آپ کے لیے، جب آپ تھوڑا دور ہو جائیں گے، تھوڑا وقت گزرے گا تو وہ پھر سے کھل جائیں گے، دیکھا۔ تو اس میں کیا ہے، قوت لامسہ پائی جاتی ہے مثلا، واضح واضح۔ لیکن یہ ان کے لیے ہے جو علم جو مشاہدات اور تجربات سے، یعنی سائنسدان حضرات ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں واضح ہوں گی۔ ہمارے لیے تب تک واضح نہیں ہوں گی جب ہم ان کو چیز کو دیکھیں گے نہیں، خود ان کو محسوس نہیں کریں گے، خود ان کا تجربہ نہیں کریں گے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نباتات میں بھی یہ حواس پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔